بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلور، اڈپی اور کرناٹک میں ایک نیا تماشا بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو حکومت ہے وہ بہرحال شروع کری ہے۔ دراصل آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی مسئلے پر الجھائے رکھیں، ان کی ترقی پر ضرب لگائیں، ان کی تہذیب پر ضرب لگائیں، ان کے مذہب پر ضرب لگائیں، ان کی شریعت پر ضرب لگائیں۔ یہ ان کی مستقل کوششیں اور کاوشیں سمجھے کہ رہتی ہیں۔ اگر کوئی پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہا تو ان کو اعتراض ہے، کھلی سمجھیے کہ جا کے ریسٹ روم میں ایک چھوٹے سے کونے پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس پر اعتراض ہے، اس روم کو تالا سمجھیے کہ ڈال دیتے ہیں، اور سمجھیے کہ سفر کوئی کر رہے ہیں تو اس پر ایک جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے کو چھیڑا ہے مسلمان۔ اب کوئی مسلمان اور غیر مسلم لڑکی سفر کر رہی ہے تو لڑکی کو اکسایا جاتا ہے بجرنگ دل کی طرف سے کہ یہ زبردستی تیرے کو لے کر بھاگ رہا ہے یا زبردستی دھرم پریورتن کرانا چاہتا ہے۔ یہ تماشے مستقل ملک میں بہرحال ہو رہے ہیں، لیکن اب تعلیمی اداروں میں مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ برقع ایک عظمت والی خاتون کا یا عظمت والا لباس ہے۔ برقع کوئی سمجھیے کہ بیہودہ یا سڑک چھاپ یا سمجھیے کہ پاپ سمجھیے کہ پب اور بار کے کلچر کا ڈریس نہیں ہے، بلکہ برقع ایک تہذیب اور تمدن کی نشانی ہے، ایک اعلیٰ اور معیاری جو سمجھیے کہ لڑکی یا خاتون ہوتی ہے وہ برقع زیب تن کرتی ہے۔ اب ڈریس کوڈ کے نام پر کالجز اور اسکول میں برقعوں پر سمجھیے کہ اسکارف پر اور برقعے پر پابندی لگا دی جا رہی ہے۔ ان کو سمجھیے کہ ایک معمولی کپڑے سے ہیبت ہو رہی ہے۔ تو اب اگر مسلمان سمجھیے پوری طرح دین پر چلنا شروع کر دے تو پھر ان کی تو ہوائی اکھڑ جائے گی۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اڈپی کے کالج سے مسئلہ شروع ہوا، وہ بڑھتے بڑھتے عدالت میں گیا، ہائی کورٹ میں مسئلہ زیر دوران ہے۔ یقین رائٹ ٹو ریلیجیس پریکٹس بہرحال کانسٹیٹیوشن کا سمجھیے کہ صاحب نے رائٹ دیا ہے، تو وہ رائٹ ٹو ریلیجیس پریکٹس کے عنوان پر بہرحال سمجھیے کہ کورٹ میں فیصلہ یقینی طور پر بہتر فیصلہ آئے گا۔ لیکن جو جیو آیا ہے کرناٹک گورنمنٹ کا کہ بھائی ڈریس کوڈ مینٹین کیا جائے، اب اندازہ لگائیے کہ برقعے اور اسکارف پر پابندی کے لیے چھوٹے معصوم ذہنوں کو تک پراگندہ کر دیا گیا۔ ہندو لڑکیوں کو اور لڑکوں کو جو 6th 7th 8th کلاس کے بچے ہیں ان کو سیفرونک سمجھیے کہ صاحب اوڑنیاں اڑا کر شال اڑا کر ان کو اسکول میں بھیجا گیا کہ کاؤنٹر میں تم سمجھیے یہ سیفرونک زعفرانی سمجھیے کہ ہندوا کلر کی سمجھیے شال پہنو۔ حالانکہ کلر کوئی مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، لیکن اب ہندوستان کے کلچر میں بہرحال سمجھیے کہ زعفرانی کلر بھگوا کلر ہے، اور سمجھیے کہ وہ بھگوا کلر کی عظمت اور اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی تاریخ کچھ اور ہے، لیکن بدماشوں کا کلر وہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اس کی تہذیب اور تمدن بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب دوسری سمجھیے کہ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف کرناٹک نے جیو نکالا ہے، تو یہ جیو سمجھیے کہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ رائٹ ٹو ریلیجین پریکٹس اور رائٹ ٹو ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو یہ جیو وائلیٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی اسکارف بن کر آتا ہے تو سمجھیے کہ اس سے کوئی بڑی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی برقع پہن کر آ رہا تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہو، مگر ان کو لفظ مسلمانوں سے پریشانی ہے، لفظ مسلمانوں سے ان کو سمجھیے کہ نفرت ہے، الرجی بھی نہیں نفرت ہے، اور ان کی نفرت اگر ہمارے جسم میں الرجی پیدا کر دے گی تو پھر وہ کھجلی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔
اور ملک کے لیے بہت نقصان دہ سمجھیے یہ چیزیں ثابت ہوں گی۔ اس سے ملک بنانے کا کام نہیں بلکہ اس سے ملک کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی 2 ایپ بنے، سمجھیے کہ بلی بائی ایپ بنا اور سلی ڈیل ایپ بنا۔ اب تلنگانہ میں سمجھیے کہ صاحب بلی بائی کو کیا کہتے ہیں، سلی ڈیل کو کیا کہتے ہیں، یہ ولگیرٹی کو میں ایکسپلین کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ 2 ایپ بنائے گئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ ڈیفرنٹ اسٹیٹ کے ایسے عمر کے بچے جن کی سمجھیے 22 سال عمر ہے ایک لڑکی کی، 18 سال ایک لڑکے کی عمر ہے، یہ عمر کے بچوں میں سمجھیے اتنی نفرت اور اتنی سمجھیے کہ صاحب اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ایسے ان کے ذہن پراگندہ کر دیے گئے کہ آج وہ جیل میں جا کر بیٹھے ہوئے۔ جنہوں نے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا، کیا آج وہ ان کے پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک نسل کی بربادی کا سامان یہ بجرنگ دل، RSS، وشو ہندو پریشد کر رہی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے پولیٹیکل اقتدار کے نشے میں سمجھیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور شریعت کو سمجھیے کہ نقصان پہنچایا جائے، لیکن یہ شریعت تو قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، چاہے اس پر مسلمان عمل کریں یا نہ کریں۔ میں مسلمانوں سے، مسلم علماء سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کون سی قیامت کا آپ انتظار کر رہے ہیں جو ایسے مسائل پر آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، ایسے مسائل پر منظم اور متحد ہو کر بات نہیں کر رہے ہیں؟ تمام مسلم پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ کانگریس کے ہوں، چاہے وہ سمجھیے کہ صاحب جنتا دل ایس کے ہوں، چاہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہوں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیے کہ ایسے کامن ایشوز پر منظم اور متحدہ آواز اٹھائیں۔ یہ مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، آج برقعے کا مسئلہ ہے، کل شریعت کا مسئلہ ہوگا، کل سمجھیے کہ صاحب نماز کے پرمیشن کا مسئلہ ہو جائے گا، کل روزے رکھنے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت سارے ایشوز اس کے اندر سمجھیے کہ آئیں گے۔ تو یہ کوئی سطحی بات نہیں ہے، یہ اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اب میں تلنگانہ سے مشتاق ملک سمجھیے کہ صاحب تڑپ کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، تو کرناٹک کے مسلمانوں کو اس تعلق سے بہرحال بہت سیریس سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال گلبرگہ میں پروٹیسٹ ہوا ہے، اس کو MLA نے سمجھے خم الاسلام صاحب کی اہلیہ جو MLA ہیں انہوں نے لیڈ کیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن پورے اسٹیٹ میں ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ صرف تلنگانہ کا اسٹیٹ کا نہیں بلکہ اس کو پورے کنٹری کے مسلمانوں کو اس پر ایڈریس کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ تمام ملک کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کوئی بھی مسئلے کو لائٹ نہ لیں، بے حسی سے باہر نکل کر آئیں، نوجوان ہوش کے ناخن لیں کہ ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کی تعلیم، ان کی شریعت، اور ان کو سمجھیے کہ تباہ برباد کرنے کے سمجھیے کہ سازشیں اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی نہ سمجھو گے تو جیسے کسی شاعر نے کہا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور باندھ کمر کیا دیکھتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ عزم اور حوصلے کے ساتھ بہرحال کھڑے ہوں، اس پر احتجاج بلند کریں۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن میں اس کو سمجھتا ہوں، اسی انداز سے کریں، فرقہ پرستی کو ہوا دیتے ہوئے بات نہ کریں، بلکہ وہ سماج جو آپ کی حمایت اور تائید میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کر اس مسئلے پر بات کریں، کسی کے مذہب کو چوٹ نہ کریں بلکہ اس کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے آپ اپنے مذہب کی اور اپنی تہذیب کی بقا کی بات کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔